अस्सलाम वालेकुम जी। अरब पेनिनसुला के अंदर और इस रीजन के अंदर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही। 54 बिलियन डॉलर का जो है वो बजट डेफिसिट है सऊदी अरब का। और वो जो MBS साहब जो है ना, एक MBS भी बेसिकली एक किस्म का ट्रंप या मोदी या इमरान खान ही है, ठीक है। उसने आते ही सबसे पहले जो बेड़ा गर्क किया वो सऊदी इकॉनमी का किया। तो वो सऊदी इकॉनमी और वो अना बच्चा है ना, बचगाना ज़हन है ना, तो अना जो है जिसमें बच्चे रेसें नहीं लगाते गाड़ियों की हैं, वो उस तरह का बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा। उसने आते ही जनाब रशिया के साथ फड्डा डाल दी, ठीक है। और आखिर में वो ऑयल को इस लेवल तक ले गया कि अब मसला ये है कि सऊदी अरब की सारी जो बजट कैलकुलेशन हुई है वो आपको शायद अंदाज़ा है 80 और 75 डॉलर पर बैरल के ऊपर हुई है। और बिग कितने में रहा है? $12 का। तो बाकी का लॉस कहाँ से रिकवर करेंगे आप? ठीक, डेफिनेटली फिर आपको लोन लेने के लिए जाना पड़ेगा। और जब वो लोन लेने के लिए घुसा तो उसको पता चला कि यमन में मैंने पंगा लिया हुआ है, ये भी खतरनाक है, क्योंकि अपने ऊपर को थोड़ा सा करना पड़ता था ना, कट लगाना पड़ता था। तो अपनी अय्याशी के ऊपर तो कट लग नहीं सकता। और जिन लोगों को बाकियों को अय्याशी करवा रहा है, अगर उनकी अय्याशी के ऊपर कट खा लेगा तो ख़ानदान में बगावत हो जाएगी। तो किस किस की आंखें निकलवाएगा और किस किस को घर पे नज़र बंद करेगा और किसको जेल में ठोंसेगा। उन्होंने कहा कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो झुक जाया जाए। और सुना है कि मसूफ ने ईरान के साथ बाकायदा रब्ता करके तो सुलह कर ली। और वो जो वहाँ पे यमन के अंदर जिस हुकूमत को ये सपोर्ट कर रहे थे उसको जनाब हौसियों के तोपों के सामने खड़ा करके पीछे से दौड़ लगा गए। और ना सिर्फ कि ये हुआ है, बल्कि ये रास्ता वाला इसको किसने सुझाया, मतलब रास्ता वाला किसने सुझाया? वो UAE के जो है ना, मैं उनके लिए वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, दुकानदार, हर चीज़ के दुकानदार हैं, उन्होंने सुझाया। UAE ने क्यों सुझाया? UAE इसलिए सुझाया है कि जब इन्होंने UAE ने सऊदी अरब के कहने के ऊपर, MBS के कहने के ऊपर ईरान का बाइकाट करने का ऐलान किया था। अदरवाइज तो UAE पहला स्टॉप था ना, तेहरान से मशहद से फ्लाइट उड़ी और दुबई लैंड की, ठीक है। अबू धाबी भी नहीं, दुबई है, दुबई लैंड की। उनके वहाँ के जो ईरान के भी तो होंगे ना जो सेठ थे, उन्होंने दुबई के अंदर शादियाँ कर रखी थी, घर बना रखे थे, या वो फिर आके यहाँ पे आर्जी शादियाँ करते थे, अपनी कम्युनिटी में ही करते थे, लेकिन करते थे, या बाहर भी कर लिया। दुनिया भर की वैरायटी वहाँ पे दस्तयाब है। तो वो यहाँ उनका पहला स्टॉप होता था। फिर आगे उन्होंने यूरोप या अमेरिका या जहाँ पे भी जाना है। अब और ज़ाहिर है कि वहाँ पे इस तरह की कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपने ब्लैक के अंदर अपना ऑयल बेचना है, क्रूड ऑयल बेचना है, या ब्लैक के अंदर अपना सोना बेचना है, या ब्लैक के अंदर अपना पिस्ता बेचना है, या ब्लैक के अंदर अपना बादाम बेचना है, तो फिर ये जो लोग हैं, ये जो ब्लैक मार्केट के ऑपरेटर हैं, इनका रोल बढ़ जाता है ना। तो वैसे तो ब्लैक मार्केट का बंदा ही करेगा। तो एक अंदाजे के मुताबिक $20 बिलियन, बहुत बड़ी रकम। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, पाकिस्तान का टोटल फॉरेन रेमिटेंसेस इससे ज़्यादा है। $20 बिलियन का बिजनेस जो है वो ईरान का ये वाला तबका देता था। तो जैसे ही UAE ने ईरान का बाइकाट किया तो $20 अरब तो निकल गए। और जैसे ही निकल गए, UAE की पूरी इकॉनमी जो है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, बड़े बड़े विलाज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 80 स्टोरी बिल्डिंग, और ये और मसनूई जजीरे, वो सारे डॉलड्रम में पड़ गए ना, सारे रुक गए। और जब वो सारे रुक गए तो अब क्या करें? अब MBS को कहना था कि पैसे लाऊं, सारा गुजारा नहीं हो रहा, भूखे मरते आ गए, ऊपर से कोरोना पड़ गया। तो कोरोना के अंदर फिर उन्होंने बैठ के गौर किया। तो पहले UAE वालों ने ईरान के साथ तल्लुकात बहाल किए और आके खलीफा हफ्तर जो है, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जिसको इटली सपोर्ट कर रहा है, जिसको फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, वो भी उनके साथ जाके खड़े हो गए, ठीक है। रशिया भी सपोर्ट कर रहा है उनको। और दूसरी तरफ वो जो है वो अकेला तैयब एर्दोआन, ठीक है, वो लीबिया की जो UN रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ा हुआ। तो सबसे पहले अमेरिका भाग गया, फिर रशियन भी निकल गए, ठीक है। और बाकी यूरोपियन ने कहा कि बंदे तो नहीं हम मरवा सकते, पैसे ले, वो भी निकल गए। अब ले दे के इन्होंने क्या करना है? इन्होंने दुबई में जो बेचारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोरोना से डर के या अपनी नौकरी करने गए। हम जब पिछले 3-4 साल पहले दुबई गए थे तो वहाँ पे हमने पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे जो पख्तून और ख़ास तौर पे अफ़गान जो आए हुए थे, जो हार्ड जॉब्स करते थे, जिनको बंदूक भी चलानी आती है, तो उनको यहाँ की गवर्नमेंट कहती थी कि जनाब
تم نے $1,000 لینا مہینے کا. $1,000 جو ہے افغانی کے لیے جو کہ بیچارہ وہاں پہ ٹیکسی چلانے آیا اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. پاکستانی کے لیے بھی $2.25 لاکھ بن جاتا ہے بھی. خیر ان کی کرنسی ہم سے اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, اور خاصی اسٹرانگ ہے افغانیوں کی. اب تو وہ ہمیں امداد دینے پہ آ گئے یار, کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے اعلان پچھلے دنوں میں سن رہے تھے. تو خیر انہیں جب $1,000 یا $2,000 مہینے کی آفر ہوتی تھی تو وہ بندوق ہی چلانی ہے نا, تو وہ جام نے اپنے ادھر بھی بندوق چلانا ہے تو ادھر چلاتا ہے, کوئی آنسر نہیں. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح اس کی جنگ کے اندر, یمن کی جنگ کے اندر جھونکا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی کیجولیٹی ہو گئی ہے تو وہ بہت بڑا پیکج رکھا ہوا تھا انہوں نے, لیکن کیجولیٹی تو ایک پورے خاندان کا ڈیمائز ہوتا ہے آلموسٹ. تو وہ انہوں نے تھوڑا سا وہ جب دیکھا کہ اس طرح کے نہیں مل رہے تو ادھر جو ہے وہ صرف پیسے دے کے ہم ہیرو شیرو بن سکتے ہیں, تو انہوں نے جناب خلیفہ حفتر صاحب جو ہیں باغی ان کو پیسے لگانے شروع کر دیے. ویسے بھی جرنیل ہے اور ان کی جرنیلوں کے ساتھ کمیونیکیشن بڑی کمال کی. یہ جتنے بھی عربے ہیں نا ان کی دوسرے ملکوں کے جرنیلوں کے ساتھ کمیونیکیشن بڑی کمال کی. اپنے ملک میں کوئی جرنیل پھلنا ہی نہیں دیتے, اپنے کو خاندان کا نام پکڑ کے اس کو لاٹ سے جرنیل بلانا شروع کر دیتے. انہیں پتہ ہے قذافی ہو گیا, سادات ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر ان کی طرح ہم نے بھی یہاں پہ کوئی جرنیل بڑھنے دیا یا صدام ہو گیا, یہ بیسیکلی تو فوج گئی تھے نا افسر جنہوں نے آ کے تو اپنے اس وقت کا جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ چوگا چوگا پہن کے اس کو 2-4 ریپٹے کروائے, پرے مارا اور اقتدار پہ قبضہ کر لی, ٹھیک ہے, اور پھر کرتے ہی گئے 42 سال تک وہ کرنل ہی رہے, وہ پروموٹ ہی نہیں ہوئے. کرنل قذافی صاحب ہیں اور میجر صدام صاحب وہ پروموٹ ہی نہیں ہوئے, وہ میجر کرنل کے طور پہ ہی رہے سارے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد اور اپنا سہارا کرنے کے بعد. سرا علاقے کے کچھ اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. خیر وہ جو ہے وہ اب انہوں نے ایک تو یہ یو ٹرن مارا ہے, اور آپ کو عنقریب جو ہے کیونکہ ایران کا بہو دکھا کے نا, ایران کا وہ MBS کو اور دیگر عربوں کو ایران آیا کڈو انہیں پیسے, یہ اس نے بڑی لوٹ مار کی ہے ٹرمپ نے, ٹھیک ہے. اتنے ارب ڈالر کا تم اسلحہ خریدو گے ہم سے, وہ جو وہاں پہ فوجیں رکھنے کا خرچہ وہ بھی ڈبل کر دیا ہے, بلکہ 50% اضافہ کر دیا ہے یا 100% انکریمنٹ کر دیے گئے. وہ ان کو نچوڑنا شروع ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ یار ہم کب تک نچڑ سے جائیں گے. وہ جو ایک بڑے انٹرٹینمنٹ سٹی کا اس نے پلان کیا تھا MBS نے, اور بڑا جناب وہ بگ پلاننگ کے ساتھ آیا تھا, وہ سارے کے سارے گم ہو گئے, ٹھیک. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اب اس کا علاج ہے کہ وہ نئے اتحادی تلاش کر رہے ہیں. ایران کو انہوں نے اتحادی دیکھ لیا, اور اسرائیل بھی عنقریب جو ہے وہ وہاں پہ اپنا باقاعدہ سفارت خانہ کھودے گا. UAE نے ڈکلیئر کر دیا, سعودی عرب بھی عنقریب کر دے گا, ٹھیک ہو گیا. اور خیر یہ ایک ٹریجڈی ہے, یہ کم عقل اور قطع نظر لوگوں کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے جو فائر بیک کرے گا ان کا پاس, اور ان کے پاس پچھتانے کا وقت بھی نہیں ہوگا. لیکن کمنگ بیک ٹو لیبیا کے اندر جی وہ انہوں نے, چونکہ ان کا پالتو کتا ہے نا وہ مصر والا CC, ٹھیک ہے, تو CC کے پالتو کتے کو کہا کہ بھونک, تو وہ بھونکا کہ جناب ہم جو ہے وہ ترکیوں کے خلاف جو ہے وہ فوجیں اتار دیں گے. اب مصر کی جو فوجیں ہیں وہ چوتھے کے دن اسرائیل سے تو مار کھا بیٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے انہوں نے مار کھائی, ٹھیک ہے. تو یہ بات جب CC صاحب کو یاد دلائی گئی تو انہوں نے پھر سیاست کھیلی, کن کے ساتھ؟ UAE اور سعودی عرب کے ساتھ. تو ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جنگ کے اوپر بلیو نہیں کرتے, اور تو CC نے بیان دے دیتا ہے کہ جناب ہم فوج لانچ کر سکتے ہیں لیبیا کے اندر, اور جناب وہاں پہ جو غیر ملکی فوجیں گھسائی ہیں ان کی ایسے کی تیسے, ٹھیک ہے. یہ بیان کیا کہ سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو جنگ پہ بلیو نہیں کرتے, ہم تو 2.5 لاکھ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. یہ بڑی ٹریجڈی کی بات ہے. جب خلیفہ حفتر صاحب بڑھ رہے تھے آگے, اور وہاں کی جو لیگل حکومت کے سربراہ ہے, کیا نام ہے ان کا, وہ کہتے تھے آئے مذاکرات سے بات ہے نا, مذاکرات نہیں ہو. بڑے لوگوں نے جا کے سمجھایا, اکیڈیمیا نے بھی, باہر سے جرنلسٹوں نے بھی جو انٹرویو کرے, مذاکرات کریں, معاملات کو ختم, نہیں ہم رن اوور کریں گے. ہم اب آگے سے آگے ریگولر آرمی, یہ تو جا رہے تھے نا وہ جو ہوتے ہیں خلیفہ مرسنریز وغیرہ لے کے, خلیفہ حفتر صاحب تو ریگولر آرمی کہاں تھی ان کے پاس ویل ٹرینڈ. تو جب آگے سے مار پڑنی شروع ہوئی تو یہ تو پھر اس طرح بھاگے نا, اس طرح بھاگے, سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے, جوتے بھی چھوڑ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور وہ جناب اب وہ بھاگ رہے ہیں, اب وہ مڈ تک پہنچ گئے ہیں. اب یہ خلیفہ حفتر صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کروا دیں کسی طریقے سے.
اب ترکی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس وقت وہ تو ترکی کی مرہون منت ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے بھی مذاکرات نہیں کرنے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مذاکرات کیے تو یہیں پہ لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، پہلے ہم ان کو مارجنلائز کریں گے اور آئل کے جو میجر ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کریں گے، پھر ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو اس میں جی یو اے ای اور سعودی عرب نے پیسے لگائے سیسی صاحب کو، سیسی صاحب نے ادھر سے ایک بیان دیا اور دوسری طرف سے وہ بیان ان کے وزیر خارجہ نے واپس لے لیا۔ تو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید مصر جو ہے اپنی فوج بھیج دے گا، ہو سکتا ہے اس نے وردی کے بغیر بھیج بھی دی ہو، لیکن بظاہر وہ نہیں کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ ترکی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا جا رہا ہے، اور ترکی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جو شنجن کنٹری یورپین یونین کا ممبر بھی ہے بھی کہ نہیں بھی ہے تقریباً، وہ اس کے حوالے سے بھی اپنے وہ کلیم کرتا ہے، اور وہاں کے جو یورپین یونین کے دیگر ممبر ہیں ان کو باقاعدہ خط لکھا اس نے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ الائی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ بڑا کام کیا، تو آپ اس جنگ کے اندر میری مخالفت میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سلامتی کی جنگ ہے۔ تو وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر وہ ایک اہم بات ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مصر کی فوج جو ہے وہ لیبیا کے اندر خلیفہ حفتر کی حمایت میں اترتی ہے کہ نہیں، کیا ان کے وزیر خارجہ کا بیان پر ویل کرتا ہے یا سیسی صاحب کا اپنا بیان پر ویل کرتا ہے۔ ویسے ہے یہ بندہ بڑا 2 نمبر جو سیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ الطاف بھائی کی ہی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ڈرامے باز اسی لیول کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے، اپڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔